السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خالق مالک رازق ہیں اور وہی معبود حقیقی ہیں۔ اللہ پاک اکیلے اور یکتا ہیں، کوئی دوسرا اللہ پاک جیسا نہیں اور کوئی دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاون بھی نہیں۔ اللہ پاک اکیلے سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں اور اس نے سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ہم سب کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ آپ نے صرف میری ہی عبادت کرنی ہے اور میرے علاوہ یا میرے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ تو جب ہم لوگ اس دنیا کے اوپر بستے ہوئے اللہ پاک کے حکم کے مطابق چلیں گے تو پھر وعدے ہمارے ساتھ بہت اہم ترین ہیں۔ اللہ پاک نے بڑے خاص الخاص وعدے فرما لیے ہیں، اور ان وعدوں کے اندر ہمارے لیے عزت بھی ہے، سکون بھی ہے،
امن بھی ہے اور نجات بھی ہے۔ تو کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی اور معبود حقیقی کی پہچان کریں اور کبھی اس کی نافرمانی میں نہ جائیں۔ تو پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں اور نیک اعمال بجا لانے والے لوگ ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ پکا وعدہ کر لیا ہے۔ کون سا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو زمین کے اندر اپنا جانشین بنائیں گے، اس کو خلافت عطا فرما دیں گے، اور یہ ہماری دی ہوئی طاقت کے تحت یہ خلافت قائم کرے گا اور خود بھی خالصتاً ہماری عبادت کرے گا اور لوگوں کو بھی ہماری عبادت پہ لگائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں جیسے ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو دین ان کے لیے چن لیا ہے اور وہ دین اسلام ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دین کو مضبوطی عطا فرما دیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور پھر ہم ان کے ڈر اور خوف کی کیفیت کو امن میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ لوگ ہماری عبادت کریں، ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہمارے حصے دار کسی اور کو مت بنائیں۔ ومن کفر بعد ذلک، اللہ فرماتے ہیں جو کوئی ہمارے ان احکامات کے باوجود اور ہمارے اس آرڈر کے باوجود انکار کرے گا، کفر کرے گا، نافرمانی میں جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ لوگ فاسق ہوں گے، بد کردار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، جنہوں نے ہمارا حکم نہیں مانا۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نتائج ہیں کہ لوگوں کو، ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ دنیا کے اندر خلافت عطا فرما دے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے۔ اس کے لیے لازمی بات ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، واطیعوا الرسول، اور میرے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم ہماری رحمت کے حقدار ٹھہرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ، اطاعت زکوٰۃ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہ ضروری کرنے والے کام ہیں جو شاید ہمیں نظر نہیں آتے۔ نہ نماز کا قیام ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور نہ یہاں کوئی رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا موجود ہے سوائے اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں کے، ورنہ اکثریت کا حال تو بہت پتلا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی اس کو ذہن میں رکھیے اور پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی کیجیے۔ اللہ پاک نے جس اہم ترین کام کا ہمیں حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرنے کا ہے۔ اقامت صلاۃ، نماز کا نام لے لینا اور اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں نمازی ہوں، یہ آسان کام ہے۔ نماز کو قائم کرنا یہ تھوڑا سا محنت طلب کام ہے۔ اسی طریقے سے وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ کے دیے اموال میں سے صدقات، عطیات اور زکوٰۃ کی ادائیگی کیجئے، اپنے مالوں کو پاک صاف کیجئے۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کو کبھی نہیں بھولنا، ہر وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ ہمارے لیے کرنے والا کام، اہمیت والا کام، جس کے اندر اس پہلے حکم کے اوپر عمل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول والا سلسلہ بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز قائم کرنے کا حکم اللہ پاک نے دیا اور پیارے پیغمبر کی اطاعت کا بھی حکم دیا
تو پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ نماز ایسے پڑھیے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو آج اگرچہ الحمدللہ ہماری تو کوشش ہے کہ ہم سنت کے مطابق نماز نبوی ادا کرنے والے ہیں، ہم نماز محمدی کے قائل مائل بھی ہیں اور اس کے اوپر کوشش کرنے والے بھی ہیں، لیکن بہرحال اس کے اوپر میں عرض کرتا ہوں کہ جس قدر بھی محنت کر لی جائے، یہ کبھی بھی بھولنے والا مسئلہ نہیں ہے کہ ہاں جی ہم تو اس کے اوپر پوری کوشش کیے ہوئے ہیں۔ بھائی پوری کوشش ہم کر سکتے ہی نہیں، جتنی مرضی ہمت کر لیں پورے طور پہ عمل نہیں ہو پاتا ہم سے۔ بہرحال جس کسی بھائی بزرگ بچے کی قسمت نصیب میں یہ بات ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں مجھ سے کوئی کمی ہو رہی ہے، اس کو اس کے اوپر محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا نماز کا سبق ہمارا متواتر جاری ہے، کافی ساری باتیں ہم نے سنی ہیں، سیکھی ہیں، ان کو پڑھا بھی ہے اور ان کا فکر بھی رکھنا چاہیے اور خود بھی اس کے ضمن میں مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہمارا کھانا پینا روزانہ کا معمول ہے، اس طرح سے ہم جو پکے نمازی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم ساری نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کا سبق بھی دہراتے رہنا چاہیے۔ یہ بھولنے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس جی ہم تو اس کے اندر پکے ہو چکے ہیں۔ تو لہذا اس نماز کے عمل کو دہراتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، آپ کے بتائے ہوئے طریقے موجود ہیں، اور اسی ضمن میں تکبیر تحریمہ سے ہم نے شروع کی ہے اپنی بات، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کا سلسلہ ہے۔ سورۃ فاتحہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک قیمتی ترین تحفہ ہے اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ، اور اس کے اندر کیا کچھ اللہ پاک نے رکھ دیا ہے، حتیٰ کہ اس سورۃ فاتحہ کوئی اللہ پاک نے نماز قرار دے دی ہے، اور اس کے مضامین، اس کے اندر بیان ہونے والے عقائد، اور کس قدر اس سورۃ فاتحہ کے اندر ہمارے لیے فوائد ہیں، ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بہت زیادہ قیمتی تحفہ اللہ پاک نے یہ الحمد شریف کی شکل میں ہمیں عنایت فرمایا ہے، اسی لیے نماز کے اندر بھی اس کو لازم کر دیا ہے۔ اور اس ضمن میں بہت ساری روایات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ بالکل خلاصتاً چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ نے اس وقت پوچھا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا؟ صحابہ نے خاموشی اختیار کی، پھر بعد میں انہوں نے اظہار کیا کہ جی اللہ کے رسول، فرمایا نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا جب میں اونچی آواز سے قرات کروں، ہاں سورۃ فاتحہ کو نہیں چھوڑنا، یہ لازمی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے اندر الحمد شریف نہیں پڑھتا تو یہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، کبھی پایہ تکمیل تک پہنچتی ہی نہیں ہے، یعنی یہ چیز مکمل ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک الحمد شریف ہم نہیں پڑھیں گے ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوگی۔ تو اس کے اوپر سوال کیا گیا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دل میں پڑھیے، اونچی آواز سے تو نہیں پڑھنا، سارے نمازی جیسے امام صاحب پڑھ رہے ہیں ایسے سارے اونچی آواز سے قرات تو نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اور بھی روایات موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے اپنی نمازوں کے نام انہوں نے امتیوں کے نام پہ رکھ لیے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا تو کوئی دوسرا دعویٰ ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ محمدی نماز، مسنون نماز، سنت کے مطابق نماز۔ اب جو کوئی اظہار ہی اس انداز کا کر رہا ہے کہ میں جی حنفی نماز پڑھتا ہوں، میں جعفری نماز پڑھتا ہوں، میں کسی اور امام کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، تو یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول کا یہ حکم موجود ہے کہ آپ میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو اس لیے ہمیں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا، دوسرا راستہ اختیار کرنا، یہ اطاعت رسول کے بھی منافی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے اس کے ضمن میں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور جو کوئی بھائی اس کے اندر بھول کا شکار ہے اس کو اپنی غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو اس کے اوپر مختلف لوگوں کے اقوال بھی موجود ہیں۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر امام اونچی آواز سے قرات کر رہے لم یقرأ الا عند الاسکاتا، تب جو ہے وہ درمیان میں جب تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے اس کے دوران پڑھ لے. وَإِنْ خَافَتْ فَلَوْ الْخِيَرَ، اگر وہ آہستہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو اختیار ہے. انہوں نے تھوڑا سا اس انداز سے بات کو کیا ہے. اسی طریقے سے سید عبد القادر جیلانی جو ایک معروف بزرگ ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس ضمن میں کیا فرمایا ہے، فَإِنَّ قِرَاءَتَ فَرِيضَةٌ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی قرات فرض ہے، یعنی اس کو پڑھنا لازم ہے. وَهِيَ رُكْنٌ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا، یہ غنیۃ الطالبین جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ایسا رکن ہے جس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو باطل ہونے کا مطلب ضائع ہونے کا ہے. لہذا سید عبد القادر جیلانی جس کا نام بڑی عقیدت احترام سے لیا جاتا ہے، وہ کیا بیان فرما رہے ہیں. ان کے بیانات، ان کے جو فرامین ہیں ان کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے پھر، اگر ہم ان کے نام پہ بہت کچھ کھاتے پیتے ہیں. اسی طریقے سے ملا جیون حنفی، کہ ہمارے بھائیوں نے حنفی نماز کے نام سے باقاعدہ وہ پرنٹڈ لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ صوفی لوگوں کو، درویش لوگوں کو دیکھیں گے اور مشائخین الحنفیہ اور حنفی شیوخ کو دیکھیں گے تو وہ بھی اس چیز کو مستحسن قرار دیتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھا جائے. مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا لازم قرار دیتے ہیں. کما استحسنہ محمد احتیاطا فیما رویہ، جیسا کہ امام محمد نے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی اس کو مستحسن قرار دیا ہے. لہذا ایسے احباب جو آج ایسی چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ اگرچہ کوئی ایسی دلیل والی بات نہیں ہے بذات خود، دلیل تو پیارے پیغمبر کا فرمان ہے. لہذا اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہے تو چلو وہ اپنوں کی بات ہی مان لے، حالانکہ لوگ ایسا کرنے والے نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چند ایسے مسائل جن کو ہم نے اختلاف کی نظر کر کے ان کو اپنی مرضی کرتے ہوئے کوئی حیثیت نہیں دی، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. کیونکہ پیارے پیغمبر کے فرامین کے مطابق کام کرنا یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی ہمارے ذمہ لگائی ہے. اور اگر ہم ایسے ہی اپنی مرضی سے ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو پھر ہمارے لیے کام ٹھیک نہیں ہوگا. جیسا کہ آپ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، یہ کتاب القراءہ للبہقی، امام بہقی نے جو کتاب لکھی ہے قرات کے ضمن میں اسپیشلی طور پہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس حدیث کے اندر باقاعدہ خلف الامام کے الفاظ ہیں، سورۃ فاتحہ کے لفظ موجود ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا امام کے پیچھے. تو اس سے بڑھ کے وضاحت کیا ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھے. اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہو سکتی، اس لیے ایسی غلطی کے اندر کبھی نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ جو چیز ہمارے اوپر لاگو ہے، فرض ہے، اور اس کے بغیر نماز باطل ہو جائے گی، یہ لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نماز ہوتی نہیں ہے اس کے بغیر. تو پھر یہ ذہن بنا لینا کہ نہیں جی وہ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے نا ناقص ہے، ناقص ہے، چلیں وہ ناقص کا مطلب نامکمل ہوتی ہے تو وہ چیز ہو تو جاتی ہے لیکن وہ مکمل نہیں ہوتی، چلو اس کے اندر تھوڑا نقص رہ جاتا ہے. تو بھائیو کیا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی ناقص کام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ جب ہمارے پاس ایک صحیح چیز موجود ہے تو ہم اپنے آپ کو جیسے بہتر بناتے ہیں، اپنے سارے لوازمات کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو کیا ہم نماز کو خوبصورت نہیں بنائیں گے؟ نماز کو ایسے ہی بس ٹوٹی پھوٹی اور نامکمل سی چھوڑنا ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو اختلاف کی نظر کر دیا گیا اور سب سے بڑا اس کے اوپر ایک اعتراض بنا کر کے اس کو نماز سے نکال دیا گیا ہے. اگر میں یہ کہنا چاہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ سورۃ فاتحہ کو ہی صرف نماز سے نکالا گیا ہے، باقی سارا کچھ موجود ہے، تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے.
کہ جو چیز اس قدر اہمیت والی ہے، پیارے پیغمبر کے فرامین واضح طور پہ موجود ہیں، پھر بھی ہم اس طرح کی بات کریں تو یہ ہمارے لیے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر قرات کا سلسلہ ہے کہ ہماری دعا ہوگی، سبحانک اللہ ہوگی، اس کے اندر اللہ کی تعریف ہے، اس کے بعد تعوذ ہے، تسمیہ ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد الحمد شریف ہے جو یوں سمجھیے کہ خزانوں سے بھرپور ہے۔ اب اس کے بعد ایک سلسلہ آتا ہے جس کے بارے بھی ہم بہت زیادہ یوں سمجھ لیجیے کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو بعض لوگ بڑا اس کو مایوس سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک بڑا ہی پختہ ترین اور بڑا ہی مفید ترین کام ہے کہ جب ہم ان چیزوں سے فارغ ہو گئے تو ہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک تلاوت کے آداب کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ بہت سارے آباب کو آپ نے سنا ہوگا کہ الحمد شریف پڑھی جا رہی ہے تو اتنی سپیڈ کے ساتھ کہ درمیان میں وقفہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ آیتن آیہ، آپ ایک ایک آیت پڑھا کرتے تھے، لہذا درمیان میں تھوڑا وقفہ کرنا، ٹھہر جانا، سکون سے پڑھنا، ترتیل سے پڑھنا، یہ بہت مفید چیز ہے اور ہمیں اس کے اوپر کوشش کرنا چاہیے۔ لہذا تلاوت الحمد شریف کی ہو یا تلاوت اس کے بعد کسی سورت کی ہو، کوئی بھی سورت آپ کو یاد ہے، جس قدر آپ کو یاد ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی ساتھ ملا سکتے ہیں۔ جہری نماز ہے، باجماعت ہے تو امام صاحب وہ بھی زیادہ بھی قرات کر سکتے ہیں، لیکن مقتدیوں کے لحاظ سے، عوام کے لحاظ سے درمیانہ سسٹم وہ پیارے پیغمبر کی مسنون قرات موجود ہے۔ اور اگر ہم اکیلے میں پڑھ رہے ہیں تو جس قدر ہمارا دل چاہے چھوٹی سے چھوٹی صورت اور زیادہ سے زیادہ قرات ہم کر سکتے ہیں۔ تو الحمد شریف ہم نے پڑھی، اس کے بعد ایک سلسلہ آتا ہے کہ جب امام قرات کر رہے، الحمد شریف پڑھ رہے اور ہم پیچھے موجود ہیں، ہم نے بھی الحمد شریف کو پڑھنا ہے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد ایک سلسلہ آتا ہے آمین بالجہر کا، آمین کہنے کا۔ اب یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ، الحمدللہ ہم تو سنت کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، تو اس ضمن میں بھی بہت زیادہ روایات موجود ہیں، تھوڑے سے وقت میں ساری روایات کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن چند ایک باتیں سمجھنے کے لیے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ سے باقاعدہ یہ سنا کہ جب آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہی، یعنی الحمد شریف پڑھ رہے ہیں، جب امام صاحب خود الحمد شریف پڑھ رہے ہیں تو جب وہ ولا الضالین پہ پہنچے ہیں تب آمین کہی ہے۔ سب سے بڑے امام تو اللہ کے رسول ہے ہمارے لیے، تو آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو جب آپ یہاں پہ پہنچے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تب آپ نے بلند آواز سے آمین کہی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ امام صاحب جب نماز پڑھا رہے ہیں تو جب وہ پوری الحمد شریف پڑھ رہے ہیں تو وہ آمین بھی کہیں گے۔ اسی طریقے سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا کرتے تھے تو اونچی آواز سے آپ آمین بھی کہا کرتے تھے۔ یہ آپ کا گویا خاصہ تھا اور آپ کا اس کے اوپر عمل تھا اور آپ روٹین میں یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو ہوا نا آپ کا عمل، اور آپ کا عمل ہمارے لیے سنت ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں ہم نے بھی وہ کرنا ہے۔ اس کے آگے بڑھتے ہیں تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں اذا قال الامام آمین، کیونکہ آمین بھی کہنی ہے نا امام نے، جب سورۃ فاتحہ پڑھی ہے تب وہ کہے گا آمین، اور ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب امام صاحب آمین کہیں فقولوا آمین تو آپ لوگ بھی آمین کہو۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام صاحب آمین کہیں گے تو ہم نے بھی آمین کہنی ہے، لیکن وہ سننے میں آئے گی تو ہم کہیں گے نا آپ کے فرمان کے مطابق کہ جب امام صاحب آمین کہیں تو آپ لوگ بھی آمین کہو، اور اونچی آواز سے کہنا یہ باقی ساری روایات کے اندر موجود ہے۔ آگے اس کا فائدہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو گیا. اس سے ایک اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی شاید مکلف ہیں اور مسجدوں کے اندر موجود ہیں اور جناب باجماعت نماز کے لیے حاضر ہیں، لیکن حدیث سے واضح نظر آ رہا ہے کہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ نمازوں کے اندر شریک ہوتے ہیں. یہ کس قدر اہم ترین عبادت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے اوپر بھی لاگو ہے، اور جب کبھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو فرشتے بھی آ کے باجماعت شریک ہوتے ہیں. تو کس قدر اہم ترین سلسلہ ہے کہ ہم لوگ بھی اللہ کی بندگی کے لیے مسجد میں حاضر ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے رفیق، ہمارے ساتھی فرشتے بھی موجود ہیں، کیونکہ ویسے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے لیے پہلے فرشتے آئے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے پہلے آنے والے کا رجسٹر کے اندر نام لکھتے ہیں، جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی آ جاتے ہیں اور وہ خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. تو نمازیں بھی وہ پڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی وہ تو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے کرنے والے ہیں، اور جمعہ بھی پڑھتے ہیں. وہ کس قدر نصیب کی بات ہے، خوش قسمتی ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یوں سمجھیے ایک بڑی سیکورٹی ہے کہ جب فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس کی آمین کہنا فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، انسان گناہگار ہے، انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب دیکھیں کہ ہر جہری نماز کے اندر 2 دفعہ تو یہ موقع آتا ہے نا، اور کتنی قیمتی یہ بات ہے، کتنا قیمتی نسخہ ہے کہ ہم صرف زبان سے اونچی آواز سے آمین کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی اگر آپ تھوڑا پیچھے پھر توجہ کریں تو ساری الحمد شریف کی برکتیں ہیں کہ الحمد شریف کے اندر جو کچھ ہے، جو کچھ آپ نے اللہ کی تعریفیں کی اور اللہ سے مانگا، اللہ نے آپ کو دینے کا وعدہ کر لیا، اور آپ نے مزید اس کے اوپر مہر لگانے کے لیے آمین کہا. اللہ جی اس کو قبول کر لیجئے. اللہ کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا، میں نے تو تمہارے سارے گناہ ہی معاف کر دیے. اب اس سے بڑھ کے اور ہمیں کیا چاہیے؟ جب ہم پاک صاف ہو گئے، اللہ کے گھر میں موجود ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہیں، اللہ نے ہمیں پسند کر لیا ہے اور اللہ نے ہمیں قبول کر لیا ہے اور اللہ نے ہمیں پاک صاف کر دیا ہے. یہ نماز کی برکتیں ہیں، یہ الحمد شریف کی برکتیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ سلسلہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہوگی اس کے پچھلے گناہ معاف. لہذا یہ جناب ابو رضی اللہ عنہ کے باقاعدہ اسی انداز سے نماز پڑھانا اور آمین کہنا، یہ بھی اس کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے باقاعدہ سے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور آمین کہی، اور انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. تو یہ سارا سلسلہ اس کو اب اکٹھا کریں گے تو امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد خود بھی اونچی آواز سے آمین کہیں گے اور ان کی آواز سن کے ساتھ ہی ہم بھی آمین کہیں گے، کیونکہ اگر وہ آمین کہہ ہی نہیں رہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب امام آمین کہیں، اور بات تو قرات کی ہو رہی ہے، اونچی آواز سے جب ہو رہی ہے، جہری نماز ہے، ورنہ جب خاموشی ہوتی ہے تب تو ہم نہیں سن سکتے کہ امام صاحب کہاں پہنچے، اس لیے اس وقت اونچی آواز سے کہنا نہیں ہے. جب اونچی آواز سے قرات ہو رہی ہے، امام صاحب نے الحمد شریف پڑھی، آمین اونچی آواز سے کہی، تب ہم نے بھی ان کے ساتھ مل کے یا فوری بعد میں آمین کہنا ہے. ہاں اگر کوئی آمین نہیں کہہ رہا امام صاحب تو پھر اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو آپ آمین کہو. اگر بالفرض کہیں ایسا موقع ملے کہ کوئی وہ نہیں کہہ رہا آمین، تو پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق تو آمین کہنا لازم ہو گیا. آپ کا حکم ہے فقولوا آمین، آمین کہو. اب دیکھیں پیچھے سورۃ فاتحہ کی اہمیت، فرضیت، اس کا لازم ہونا، اس کا ضروری ہونا، اور اس کے بعد آمین والا ایک لفظ ہے صرف، اس کی کس قدر اہمیت ہے. تو امام ابن خزیمہ بھی اس حدیث کی تشریح کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ امام کو بھی اونچی آواز سے کہنا اور اس کے
اس اونچی آواز کو سن کر کے مقتدیوں کا کہنا کس قدر لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ اس چیز کا باقاعدہ سے اہتمام کریں، اور پھر بالخصوص اللہ کے رسول نے جس قدر اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے خود بھی اس کے اوپر عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے سنا ہے تب بھی آپ نے یہ کام کیا ہے، صحابہ کرام نے آگے جب نمازیں پڑھی ہیں، پڑھائی ہیں، عمل کر کے دکھایا ہے، تب بھی یہ عمل موجود ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، یعنی کہنے کو تو ہم بھی یہ کہتے ہیں، جی ہم بھی آمین کہتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، ہم آمین کہتے ہیں، آہستہ آواز سے کہتے ہیں، لیکن جب اونچی آواز سے قرات ہو رہی ہے تو باقاعدہ اس مسئلے کو اس انداز سے لینا کہ شاید ہمارے لیے یہ نامناسب ہے، تو پھر کچھ پیارے پیغمبر کے فرامین کی روشنی کے اندر بھی ایسی باتیں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اونچی آواز سے آمین کہو، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور ساتھ ہی آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہود لوگ جو ہے نا وہ آمین سے اور سلام سے چڑھتے ہیں، یعنی آپ لوگ جب ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو چونکہ مسلمانوں کے لیے تو یہ سارا دین ہی سلامتی والا دین ہے، فائدے والا دین ہے، اور اللہ کے رسول ہمارے لیے بڑے قیمتی نسخے بتاتے ہیں، لیکن یہود لوگ چونکہ مسلمانوں کے دشمن تھے لہذا ان کی ہر وقت بس وہ حسد اور مخالفت اسی بنیاد پہ ہوتی تھی کہ ان کو یہ فائدہ کیوں حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیں بھی ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں، اس کے اندر سارے ہمارے لیے فائدے ہیں، پھر اس کے اندر نقصان کیا ہے کہ ہم نہ پڑھیں جی، باقی ساری نماز پڑھو، الحمد شریف سے چھٹی کر لو۔ اچھا، آمین کہنے کا اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ جب امام اونچی آواز سے وہ تلاوت کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے، تو آمین بھی کہے، مقتدی بھی کہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ یہود لوگ آمین سے اور سلام کہنے سے چڑھتے ہیں۔ اب سلام کے اندر بھی ایک دوسرے کو ہم سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اس کے اندر پریشانی والی بات کون سی ہے، تکلیف دہ بات کون سی ہے، کسی کا نقصان کیا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے تو یہ بڑی قیمتی دعا ہے، السلام علیکم السلام علیکم۔ صحابہ کرام ایسے ہی تھوڑا سا کسی درخت کی اوٹ میں ہو جاتے، دوبارہ ملتے پھر کہتے السلام علیکم، کیا مطلب؟ بھائی کے لیے ایک دعا ہے قیمتی، اللہ تجھے سلامت رکھے، بھائی دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کر لینا یہ کوئی نقصان دہ بات ہے؟ اگر ہماری اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت ہو تو یہ کام تو کرنے والا ہے، لیکن ہم شرماتے رہتے ہیں۔ بھائی اگر ایک دفعہ سلام کہہ بھی لیا تو دوبارہ تو کہنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ آمین اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کہ یہ ایک مفید عمل ہے، آپ یہ کریں گے اور کرتے ہو، صحابہ کرام کرتے تھے یہ کام۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہود کو اس چیز سے بڑی چڑ ہے، تو بھائی آج ذرا ہم توجہ کریں کہ اگر ہمیں بھی اس آمین کہنے کے اوپر تکلیف ہو تو ہماری مشابہت کس سے ہوگی؟ کتنا خطرناک معاملہ ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں بات کو، یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے۔ اس لیے ہمیں ایک پکے سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، اور آپ کے فرامین، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری چونکہ ہمارے اوپر لازم ہے، اس لیے کبھی اس کے اندر کوتاہی کا شکار نہیں ہونا، اور پیارے پیغمبر کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم نے اپنی نماز کو بھی بڑھانا ہے اور آپ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور آپ نے یہ جو قیمتی نسخے بتائے ہیں ان کو اختیار بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔